الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو یہ اس سال کا یہ پہلا افتتاحی اور انعامی دونوں پروگرام ہے۔ یہ سمجھ گئے؟ افتتاحی اس کو کہتے ہیں آغاز، شروعات، اور انعامی جس میں انعام دیا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اور یہ انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کذالک نجزی الظالمین یا نجزی الشاکرین، جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں، جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، ان کو ہم انعام دیتے ہیں، ان کو اچھا صلہ دیتے ہیں۔ تو انعام بہت اہم چیز ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ تو آج کا پروگرام جو تم لوگ مدرسہ آسیہ میں بیٹھی ہو، یہ پروگرام اس مدرسے کا اس سال کا پہلا انجمن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، 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 وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس برے جس کے وسیلے سے بنی، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس برے جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے، والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے،
والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے۔ عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس برے جس کے وسیلے سے بنی ہے۔ وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا منہ اور سرکار مدینہ کے ثناخوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثناخوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دمانی۔ میں اس متبرک پر امن بزم شمع رسالت ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ میرے یہ بشاطت نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوۃ حسنہ پلب کو شائع کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے شخصیات روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتی ہوں تاکہ خود کو اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احاطہ کر سکے۔ کسی شاعر نے کہا، قلم میرا کثر زباں میرے عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، قلم میرا کثر زباں میرے عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، کہ ہے رب امام رسول و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ ملت اسلامیہ کی دھڑکتے دلوں، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پورے عرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھی۔ عدالت، انسانیت، امانت، دیانت، عصمت، عفت، صلاح اور تقویٰ کا جنازہ نکل چکا تھا۔ شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی۔ شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی۔ کسی شاعر نے کیا خوب منظر کشی کی، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائی تھی، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائی تھی، فساد ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائی تھی۔ ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کی بس میں۔ اگر لڑکی کے پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے، اگر لڑکی کے پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم حیا آنکھوں میں، گھر گھر میں بے حیائی تھی۔ مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمنہ کے لال عبداللہ کے لگتے جگر، عبد المطلب کے نور نظر، دوشنبہ انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے تھے۔ آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے، چاروں سمت بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلشتہ کر گئے میرے قلب و جگر کے ساتھیوں۔ حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں کہ میرا نور نظر لگتے جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے
कुछ इशारा कर रहा था। वह इशारा क्या था? वह इशारा अशहदु अल्ला इलाहा का इशारा था। क़ल्ब आमना में मुसर्रत की खुशी की हद न रही जब मोहम्मद की अदाओं को देखा, लेकिन कुछ गम के असरात भी है। फरमाती है, काश आज अब्दुल्ला होते तो उस लगते जिगर को जो चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत है देखकर कितना खुश होते और खिलौना वगैरह लाते। गैब से आवाज़ आई, ए आमना फिक्र मत करो, मैं उसका रब हूँ, मुरब्बी भी हूँ, उस्ताद भी हूँ, सब कुछ मैं हूँ उसका। अगर ये बच्चा खिलौना मांगे तो चांद का खिलौना बना दूंगा। अगर कोई शेरो तफरी के दिल चाहे तो मेराज पे बुला लूँगा। अगर कोई कलमा शहादत तलब करे तो पत्थरों से कलमा पढ़ा दूंगा। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब आते हैं और सवाल करते हैं, ए आमना कोई नाम सोचा है? आमना कहती है, जब से यह बच्चा पैदा हुआ है ज़बान पर काबू है न कलम पर। ज़हन में कई नाम आते हैं लेकिन कल में यह दस्तक होती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, ए आमना इस्लाम का और इस्लाम का बच्चा मैंने पूरे जज़ीरतुल अरब में ना देखा और ना सुना है। आमना कहती है, आपने तो नहीं सुना होगा, इस नाम जैसा बच्चा भी पूरी दुनिया में क्या, जज़ीरतुल अरब में क्या, पूरी दुनिया में मौजूद ना होगा। यह वही बच्चा है जिसके तारीफ खुद रब कायनात करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेशम की तरह नरम से होती है बेटियां, औरों का दर्द देख के रोती है बेटियां। रेशम की तरह नरम से होती है बेटियां, औरों का दर्द देख के रोती है बेटियां। बेटा तो एक घर को ही रोशन करे मगर दोनों घरों पे नूर लुटाती है बेटियां। रेशम की तरह नरम से होती है बेटियां, औरों का दर्द देख के रोती है बेटियां। दुनिया तो उनको बोझ समझती रही मगर दोनों घरों का बोझ उठाती है बेटियां। रेशम की तरह नरम से होती है बेटियां, औरों का दर्द देख के रोती है बेटियां। बेटे के पास रह के गाफिल रहे मगर रह के भी दर्द आँखों होती है बेटियां। रेशम की तरह नरम से होती है बेटियां, औरों का दर्द देख के रोती है बेटियां। इल्म हुनर में हम भी तो बेटों से कम नहीं, एहसास हर घड़ी ये दिलाती है बेटियां। रेशम की तरह नरम से होती है बेटियां, औरों का दर्द देख के रोती है बेटियां। गहराई उनकी प्यार के नापेगा क्या कोई, गोज़े में जैसे दरिया से होती है बेटियां। रेशम की तरह नरम से होती है बेटियां, औरों का दर्द देख के रोती है बेटियां। जो मर्द जुल्म करते वह ये भी जान ले, उनके जन्म का दर्द भी सहती है बेटियां। रेशम की तरह नरम से होती है बेटियां, औरों का दर्द देख के रोती है बेटियां। तुम उनमें कभी फर्क न करना है वालिदैन, बेटे अगर है हीरा तो मोती है बेटियां। रेशम की तरह नरम से होती है बेटियां, औरों का दर्द देख के रोती है बेटियां। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओ जिसके लिए महफिले कौनैन सजी है,
او جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بھری جس کے وسیلے سے بھلی ہے، فردوس بھری جس کے وسیلے سے بھلی ہے۔ او ہاشمی اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک، اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک، منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک، منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن جس ذات کا قرآن نبی ذکر جلی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، او میرا نبی پیارا نبی ہے، او میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مقدوم مربی ہے وہی والی عقل ہے، مقدوم مربی ہے وہی والی عقل ہے۔ مزمل یاسین و مدثر طہ، مزمل یاسین و مدثر طہ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی، کیا شان ہے اس کی جو کہ امی لقبی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ذات کا جو مظہر لالا کلمہ ہے، وہ ذات کا جو مظہر لالا کلمہ ہے، جو صاحب رب رب سب معراج ہوا ہے، اسراف امامت اسراف امامت جس نبیوں کی ملی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، او سب کا نبی ہے پیارا نبی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جو ہے مختصر میں تم لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھیں گے، اس کے بعد آخر میں حافظ صاحب ہیں، ماسٹر صاحب ہیں، لوگ بھی اپنی نصیحت کریں گے۔ ہم صرف کچھ باتیں تم لوگوں سے کریں گے۔ نصیحت جو ہے جو بڑے لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ چھوٹے موٹے لوگ ہیں، ہم لوگ کیا ہیں، صرف تم لوگوں سے کچھ باتیں کریں گے، باقی حافظ صاحب نصیحت کریں گے۔ مختصر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔
دیکھو اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں تم دیکھ رہے ہو اس کو قرآن نے کہا ہے کہ انا خلقناہ بقدر، کہ ہم نے اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں سب کو ناپ تول کر پیدا کیا ہے۔ کیا ہے؟ انا کل شیء خلقناہ بقدر، 27ویں پارے کی سورہ قمر کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں سب کو ناپ تول کر پیدا کیا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے سب کو جو ہے ایک حساب سے سب کو پیدا کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو بنایا ہے، اس دنیا کو تم دیکھ رہے ہو، اتنی خوبصورت، اتنی رعنائیاں، اتنے عیش و آرام، اتنی ساری اچھائیاں، اور اس دنیا کے اندر کچھ برائیاں بھی ہیں۔ یعنی جتنی بھی چیزیں تم دنیا کو دیکھ رہے ہو دنیا کے اندر، ان سب کے بنانے کا مقصد کچھ نہ کچھ ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اس پروگرام کا اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ افتتاحی پروگرام اور انعامی پروگرام۔ اگر کوئی انسان دنیا کے اندر کوئی چیز خریدتا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کہ اس چیز کو ہم خرید رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اسی طرح اللہ نے اس دنیا کو جو بنایا ہے صرف یوں ہی نہیں بنایا ہے کہ تم دنیا کے اندر جاؤ، کھاؤ پیو اور جو ہے مر کے جو ہمارے پاس آ جاؤ اور جو ہے کچھ بھی نہ ہو، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو بنایا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ مقصد ہے، کہ ہم یوں ہی دنیا کے اندر نہیں آ گئے اور نہ ہم اللہ کے سامنے کوئی درخواست کیے تھے کہ یا اللہ مجھے جو ہے فلاں بستی میں فلاں گھر میں مجھے بھیجیے، پیدا کیجیے، کچھ بھی ہم نے نہیں کہا تھا، لیکن اللہ نے ہم سب کو کیا ہے؟ بھیجا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کو دنیا کے اندر بھیجنے والا کون ہے، ہم کو اس دنیا کے اندر پیدا کس نے کیا ہے، اور ہم اس دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں۔ ہم جو دن بھر کھا پی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا جو ہے اس کا جو ہے اٹھا رہے ہیں اس کا نعمتوں کا، تو ان سب کا حساب جو ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ لیں گے۔ یوں ہی نہیں فری میں جو ہے کہ تم دنیا کے اندر جاؤ، کھاؤ پیو اور چلے آؤ، ہم تم سے حساب نہیں لیں گے، نہ۔ اسی پر جو مرزا غالب نے کہا تھا کہ کہاوت ہے کہ کسی کے گھر خالی ہاتھ جایا نہیں کرتے۔ اگر تم کسی کے گھر جاتی ہو تو کیا خالی ہاتھ جاتی ہو؟ کچھ لے کے جاتی ہو کہ نہیں؟ نہیں لے کے جاتی ہو۔ اگر جاتی ہو تو ہاں بولو، جاتی ہو نا؟ ٹھیک اسی طرح جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے مرنے کے بعد، جب ہمارا گھر قبر ہوگا اور وہ قبر زیادہ نہیں، ایک ہاتھ اس کی جو ہے چوڑائی ہوگی یا لمبائی تمہارے حساب سے ہوگا، بس اس قبر کے اندر جو جائیں گے تو قبر تو اندھیرا ہے، اس اندھیرے قبر کو روشنی کرنے کے لیے وہاں تو نہ کوئی لائٹ ہے، نہ تم اپنے ابو سے کہہ سکتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے قبر میں جو ہے 2 لائٹ لگا دیجیے گا، بلب، اگر لائٹ چلی جائے تو انورٹر لگا دیجیے گا، کچھ نہیں ہوتا وہاں سسٹم۔ وہاں روشنی ایک ہی چیز سے ہوگی، وہ ہے نیک اعمال، اور یہی ایک ہمارا ایک توشہ ہے اللہ کے پاس جانے کا۔ دنیا کے اندر جاتے ہو کسی کے یہاں تو مٹھائی ہے، پھل فروٹس ہے، کھانا پینا ہے، بہت ساری چیزیں لے کر کے انسان جاتا ہے، اور تم لوگ بھی جاتی ہوگی۔ لیکن جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کریں گے تم بہت سارے پیسہ لے کر آؤ، تم بہت ساری زمین لے کر کے آؤ، جتنا زمین خریدے ہو سب لے کر آ جاؤ، جتنا پیسے کمائے ہو سب لے کر آ جاؤ، جتنا گھر بنائے ہو سب لے کر آ جاؤ، نہ۔ یہ دنیا کے اندر چھوٹ جانے والی چیزیں ہیں۔ یہ جو دنیا کے اندر انسان جو پریشان ہے، پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ خواہشات کی جو ہے مدھم مچی ہوئی ہے، یعنی ہر ایک انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت اتنا جو ہے ابل رہا ہے، اور ہر وقت انسان پیسہ زمین گھر اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے اگر آپ نصیحت کیجئے، کچھ قرآن و حدیث کی بات کیجئے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے بات۔ اس لیے سب سے پہلے اس دل کو اللہ کے لیے خالص کرو، اس دل کے اندر اللہ کی محبت رکھو،
اس دل کے اندر اللہ کے لیے جو ہے کام کرنے کا جذبہ پیدا کرو، اخلاص پیدا کرو، للہیت پیدا کرو، تب جا کے اللہ تعالیٰ جو ہے خوش ہوں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ناراض خوش ہوں گے تو تم دنیا کے اندر ایسے سرخرو ہوگے کہ تمام لوگ تم کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ دنیا کے اندر ایسے ایسے علماء کرام، ان کی ہسٹری، ان کے واقعات دیکھو۔ ہم نے تم لوگوں کو کتاب میں دیا ہے، انعامات میں کتاب ملی ہے، اولیاء اللہ کے جو واقعات، بہت ساری کتابیں ہم نے انعام میں دی، اس کو پڑھو گے۔ اس میں ایسے ایسے اللہ والے گزرے ہیں جو پہلے زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، لوگ ان کو عزت نہیں دیتے تھے۔ یہ ہم لوگوں کی اپنی زندگی کی بات ہے۔ حضرت مولانا رابع حسن حسنی صاحب جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم تھے، وہ انتقال کر گئے ہیں پچھلے سال۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اسٹوڈنٹ کی لائف میں تھے تو ان کو کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ عربی گرامر آسان، نحو آسان، صرف ان کو صحیح سے سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ علم الصرف، علم النحو کی کتاب ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن انہوں نے محنت کی، اور اس محنت کے پیچھے ان کی امی کا ہاتھ تھا۔ کوئی بھی انسان جب کامیاب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے امی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ماں اگر چاہے تو اپنے بچوں کو جو ہے بہت کچھ بنا سکتی ہے۔ صحابہ کرام تو نہیں بنا سکتی، لیکن اولیاء کرام، اولیاء اللہ ضرور بنا سکتی ہے، بہت کچھ بنا سکتی ہے۔ تو ان کے پیچھے ان کی امی کا ہاتھ تھا، اور ان کی امی ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتی تھی۔ تو جس کی وجہ سے مولانا اتنے کم عمر میں جو ہے سمجھو کہ بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی، اور ان کے جو ہے پورے عرب کے اندر ان کا چرچا ہوتا تھا۔ اور جب بھی لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے تو جو ہے بہت سارے لوگ جو عقیدت میں محبت سے ملنے کے لیے آتے تو کچھ نہ کچھ ہدیہ لے کر آتے، اور جب بھی سفر کرتے تو جو ہے لوگ جو ہے چار چکا کی لائن لگا دیتے تھے کہ حضرت آپ ہمارے اس میں بیٹھیے، ہماری اس میں بیٹھیے، ہماری اس میں بیٹھیے۔ یہ کب ہوتا ہے کہ پہلے مشقت اٹھانی ہوتی ہے، پہلے محنت کرنی ہوتی ہے۔ تو دنیا کے اندر اگر ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو اس کا پھل انشاءاللہ ضرور ایک نہ ایک دن کیا ہے، ملے گا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے 23ویں پارے کے اندر کہ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ ان قریب وہ دیکھے گا کہ جو اس نے محنت کی ہے، سوف یرا، ان قریب وہ اس کو دیکھ لے گا کہ جو اس نے محنت کی ہے اس کا پھل اس کا کیسا ملتا ہے۔ تو قرآن تم جب پڑھو گے، قرآن کا ترجمہ جب سنو گے، تب تم کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ قرآن نے ایک ایک بات اور ایک ایک سمجھو کہ قدم پر ہماری گائیڈ لائن کرتا ہے۔ قرآن ہمیں بتلاتا ہے، قرآن ہمیں سکھلاتا ہے۔ جیسے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی سامان خریدو گے تو اس سامان کے خریدنے کے ساتھ ایک بک دی جاتی ہے۔ جیسے یہ پنکھا ہم لوگ خریدنے گئے تھے تو ہر پنکھے کے اس میں ایک چھوٹی سی کتاب تھی۔ اس چھوٹی سی کتاب میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ پنکھا کا جو ہے کنیکشن کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے لگانا ہے۔ ہر چیز کے بعد موبائل جب خریدنے جاؤ گے تو موبائل کے باکس میں بھی ایک چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے، اس میں بتلایا جاتا ہے کہ کون سے سافٹ ویئر کیا ہے، نہیں ہے، سیٹنگ کہاں کیا ہے، نہیں ہے۔ یعنی ہر چیز کے خریدنے کے ساتھ ایک کتاب دی جاتی ہے۔ وہ کتاب اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ اس چیز کو چلانے کا طریقہ سیکھ لیں اس کتاب سے۔ اسی طرح اللہ نے اس دنیا کے اندر ہم لوگوں کو جو بھیجا ہے تو یوں ہی نہیں بھیجا ہے کہ بھائی ہمارے جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہے، کیسے گزارا ہے۔ تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، قرآن نازل کرنا شروع کر دیا، اور یہ قرآن شروع میں ہی کہہ دیا کہ ھدی للمتقین، متقین لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ ایک ذریعہ ہے۔ جو اگر اس کو مانے گا، جو اس پر عمل کرے گا، جو اس کے معنی کو سمجھے گا، تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ اور یہ قرآن اللہ کا لکھا ہوا ایک خط ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کا اللہ کا لکھا ہوا قرآن جو کیا ہے، ایک خط ہے۔ اس خط کو سمجھنے کے لیے، اس خط کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر لانے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ اس قرآن میں کیا لکھا ہے، اس کے لیے ہم کو کھول کے دیکھنا ہوگا۔ جب ہم کھول کے دیکھیں گے، اس کا معنی کو سمجھیں گے، مطالعہ کریں گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اسی طرح قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ 27ویں پارے کے اندر کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو جو بھیجا ہے وہ مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ وہ میری عبادت کرے۔
اب بتاؤ قرآن کہیں نہیں کہا کہ ہم نے کھانے کے لیے پیدا کیا ہے بندوں کو؟ کہا کبھی؟ کہیں نہیں کہا ہے۔ کھانا پینا تو ایک الگ چیز ہے، وہ اللہ کھلائے گا۔ لوگ کہتا ہے کہ کمائیں گے نہیں، یہ کام کریں گے تو اس میں پیسہ نہیں ہے، وہ کام کریں گے تو اس میں پیسہ نہیں ہے۔ لوگوں کا جو ذہن بنا ہوا ہے، ہم لوگ بھی جب مدرسے میں گئے، جب ہلکا سا زیادہ عمر ہوا تو لوگ پوچھتے تھے کہاں پڑھتے ہو، کیا تعلیم حاصل کرتے ہو؟ تو صاف کہتے تھے کہ ہم لوگ حافظ قرآن بن رہے ہیں، مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کہتے کہ ہاں بس وہی ہوگا، 8-9 ہزار روپیہ تنخواہ کماؤ گے بس ہو گیا۔ تو اسی وقت سے ہم لوگ کا ذہن بنا ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ابھی بھی یہی ذہن ہے، اور نہ میرے دل کے اندر اس وقت سے ابھی تک کبھی خواہش نہیں ہوئی کہ مجھے مالدار بننا ہے، نہ مجھے پیسہ کمانا ہے۔ کھلائے گا اللہ، کیا ہے اللہ تعالیٰ کھلائے گا، اور کیسے کھلائے گا وہ ایک واقعہ سنا کے ہم تم کو سمجھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جو ہے مسجد کے اندر امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کھانا کھلاتا ہے۔ کون کھلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کھانا کھلاتا ہے۔ اب اس میں سے ایک شخص تھا جو تھوڑا سا کچھ ہوتا ہے نا، کیا دنیا کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ مذاق والے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک شخص جو ہے اپنے گھر گیا، گھر پہ جا کے کہنے لگا امی سے کہ امی کھانا جو ہے اللہ نہیں کھلاتا بلکہ آپ کھلاتے ہیں۔ کیا ہے؟ ایک دیکھا جائے تو بات صحیح ہے کہ امی کھانا بناتی ہے، کھلاتی ہیں بیٹھ کے، لیکن ان کی امی کہنے لگے کہ نہیں بیٹا، کھانا اللہ کھلاتا ہے۔ کون کھلاتا ہے؟ کھانا اللہ کھلاتا ہے۔ اب دونوں میں ماں بیٹا میں بحث ہونے لگی۔ اب بیٹا کہنے لگا کہ جب ہم کھائیں گے ہی نہیں تو اللہ کیسے کھلائے گا؟ کیا ہے؟ جب ہم کھانا کھائیں گے ہی نہیں تو اللہ ہم کو کیسے کھلائے گا؟ اب بیٹا جو ہے رس کے جو ہے یہ کسی جنگل میں جا کے بیٹھ گیا کونے میں کہ اگر ہم گھر پر رہیں گے تو امی مجھے زبردستی کھانا کھلائے گی، تو لہذا دیکھتے ہیں کہ اللہ ہم کو آج کیسے کھانا کھلاتا ہے۔ اب وہ شخص جو ہے جنگل میں چلا گیا، جنگل میں ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ کے آرام سے سو گیا۔ نیند آ گئی، لیکن ماں ہوتی ہے، بیٹا اگر گھر شام تک نہ آئے تو پریشان ہو جاتی ہے۔ ماں کی محبت کی کچھ الگ ہی مثال ہے۔ اب ماں کو جو رہا نہیں گیا کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا، میرا بیٹا بھوکا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، نہیں ہوا ہوگا۔ اب ماں کیا کی کہ اس کے پسند کا جو ہے کھیر جو ہے بنا کے جنگل میں لے کے چلی گئی۔ جب جنگل میں گئی تو دیکھا کہ بیٹا سویا ہوا ہے۔ اب سوچی کہ جگائیں گے تو بیٹا اور غصہ ہو جائے گا، تو کیا کی کہ چپکے سے جو ہے کسی دور پہ جو ہے جگہ پر جا کے جو ہے کھیر کا جو پلیٹ جو کھانا تھا اس کو رکھ دی وہاں پر۔ رکھنے کے بعد اس جنگل سے ایک ڈاکوؤں کی جماعت تھی، 4-5 لوگوں کی جماعت، 10-12 لوگوں کی ڈاکوؤں کی، وہاں سے گزر ہو رہا تھا۔ اب ڈاکوؤں نے دیکھا کہ ارے واہ کھیر بنا کے رکھا ہوا، کیا بات ہے، سب کے منہ میں پانی آ گیا، کیا ہے کہ کھایا جائے۔ جیسے کھانے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو اس میں سے ایک کہنے لگا کہ رکو، ہو سکتا کہیں زہر ہو، دور دیکھو وہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سویا ہوا ہے لیکن وہ دیکھ رہا ہے ہم لوگوں کو، تو لہٰذا ایک کام کرتے ہیں، پہلے اس کو چکھاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کو کھلاتے ہیں۔ اب دیکھو غور سے سنو گے سمجھ میں آئے گا واقعہ۔ اب وہ ڈاکو نے کیا کیا، اس کو اٹھایا، کہا کہ ادھر آؤ، بولے کہ کھیر تم پہلے کھاؤ تب ہم کھائیں گے۔ کہا کہ نہیں ہم نہیں کھائیں گے، کہا کہ نہیں کھانا ہوگا۔ اب زبردستی کرنے لگا تو مان نہیں رہا تھا، تو ڈاکو نے کیا پورا بندوق نکال لیا، یہاں لگا دیا، بولے کھاؤ، کیا ہے کھاؤ، نہیں تو جان سے مار دیں گے۔ اب پورا کھا لیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب وہ گھر آیا تو اپنی امی سے کہنے لگی کہ امی واقعی میں اللہ کھانا کھلاتا ہے۔ اور جب اگلے جمعہ جب بیان ہوا تو امام صاحب بھی کہہ رہے تھے بھائی کھانا کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ اور اس نے سوچا کہ آج امام صاحب سے ملیں گے نماز کے بعد، تو امام صاحب سے ملے۔ امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب آپ یہ مت کہیے کہ اللہ کھانا کھلاتا ہے، بلکہ یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ جوتا کھلا کے کھانا کھلاتا ہے۔ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جوتا مار کے کھانا کھلاتا ہے۔ تو کیا سمجھے؟ کھانا کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان بھوکا نہیں مرا ہے، بلکہ انسان بھوکا سو کے اٹھتا ہے، لیکن بھوکا کوئی نہیں سوتا ہے۔ اس لیے اس دنیا کے اندر اس دل کو جو ہے دنیا کی محبت، پیسے کی لالچ، ایک دوسرے کے سامان کو دیکھ کے لالچ کرنا، اس کو ختم کرو۔
آج اس دور میں، ابھی کے دور میں اتنے سارے لوگ پریشان ہیں. دیکھو ہاسپٹل میں دیکھو بیماریوں کی جو ہے لوگ کی لائن لگی ہوئی ہے. ایک زمانہ تھا کہ جو ہے بیماری ہوتی نہیں تھی، ہاسپٹل کا نام و نشان نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں کھانا بھی کم تھا، پیسے بھی کم تھے، لوگ خوشحال تھے. آج کے زمانے میں جتنا لوگ پیسہ کما رہا ہے اتنا کھا رہا ہے، اور جتنا کھانے میں پیسہ لگا رہا ہے اس سے زیادہ جو ٹھیک ہونے میں لگا رہا ہے. اس لیے اللہ کے نبی کی جو ایک حدیث جو مکمل 10 لاکھ احادیث ہے، اور قرآن کا جب مطالعہ کرو گے تو قرآن ہمیں سکھاتا کہ اتنا کھانا کھاؤ جس سے تمہاری رات گزر جائے اور تم زندہ رہنے کے لیے کھانا کھاؤ، نہ کہ کھانا کے لیے جو ہے زندہ مت رہو. کیا ہے؟ کھانا جو ہے زندہ رہنے کے لیے کھاؤ، نہ کہ کھانے کے لیے جو ہے زندہ رہو. اتنا کھانا کھاؤ کہ جس سے ہمارا دن بھر جو ہے گزر ہو جائے. اور یہ شکر، اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کا مدرسے سے شروع سے نظام بنا چلا آ رہا ہے کہ اتنا کھانا ملتا تھا ندوے کے اندر بھی، مدرسے کے اندر بھی، جس سے پیٹ تو نہیں بھرتا تھا، اتنا ہوتا تھا کہ جو ہے کہ ہاں بھوک نہیں لگی ہوئی ہے، کھانا کھائیں. تو بچپن سے ہی، شروع سے ہی عادت لگی ہوئی ہے. اور آج بھی نہ زیادہ کھانے کی خواہش ہے، نہ زیادہ پیسے کمانے کی خواہش ہے. ہاں اتنا اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہاتھ کبھی بھی لوگوں کے سامنے نہ پھیلے، یہ ہاتھ لوگوں کے سامنے کبھی نہ پھیلے. اس سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ہاتھ کبھی بھی لوگوں کے سامنے پھیلنے مت دینا، کہ کسی سے ہم بھیک نہ مانگیں، بھلے ہم بھوکے مر جائیں لیکن ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. یہ کوشش کرنا ہوگا ہم لوگوں کو، اللہ سے مانگنا ہوگا. اللہ سے مانگو گے اللہ دے گا، دے گا. بندوق جو ہے لگا کے جو کھانا کھلائے گا، ڈاکو کے ذریعے سے کھانا کھلائے گا، دے گا اللہ. قرآن کہتا ہے، پچھلے ہفتے جو ویڈیو دیکھ رہے تھے، ایک غیر مذاہب ایک پنڈت ایک بات کہہ رہا تھا، وہ بہت عجیب و غریب، تم سنو گے تو عجیب لگے گا. ایک غیر مذاہب ایک پنڈت یہ کہہ رہا ہے کہ سود کھانا بالکل پاپ ہے. آج دیکھ لو معاشرے کے اندر، گاؤں دیہاتوں میں باپ لوگ دھڑا دھڑ سود پہ پیسہ لے رہے ہیں، بیاج پہ پیسہ لے رہے ہیں، قرض اٹھا کے جو گھر چلا رہے ہیں. اس گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ بھلے تم پوری رات تہجد کی نماز ادا کرو، پورے دن جو ہے نماز ادا کرو، پورے دن قرآن پاک کی تلاوت کرو، کچھ اثر نہیں ہوگا جب تک تم سود کھانا نہیں چھوڑو گے. سود پہ پیسہ لے رہے ہیں، بیاج پہ پیسہ اٹھا رہے ہیں، قرض اٹھا رہے ہیں، تو ہماری زندگی میں خوشحالی کیسے آئے گی؟ بیماری تو ہوگی ہی. کہ بالکل پاپ ہے، سود کا کھانا بالکل پاپ ہے. قرآن بالکل حرام کہتا ہے اس کا. سود کا دینے والا بھی اور لینے والا بھی، یہ دونوں کیا ہے؟ دونوں گنہگار ہوں گے، بالکل حرام ہے. اس لیے اپنی زندگی کے اندر کوشش یہ کرو کہ اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے جو حرام کام ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد کو اپنے سامنے رکھو کہ اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. جب ہم اللہ کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر صاف صاف فرما رہے ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. قرآن کہتا ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ. قرآن کہتا ہے کہ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ الْمُتَّقِينَ. قرآن کہتا ہے کہ إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. میں جس کو چاہتا ہوں خوب رزق دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں کم دیتا ہوں. یہ قرآن اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، یعنی اپنے بندوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم بندوں کو جس کو چاہتے ہیں خوب پیسہ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کم دیتے ہیں. تو اس میں ہم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جس کو دیا ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات ہے، اللہ اس کو دے رہا ہے. اللہ نے جتنا ہم کو دیا ہم اتنے میں کیا ہے؟ خوش ہیں. اس لیے ہمیں کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی ہے، نہیں تو وہی ہوگا کہ جو بھی جو ہے پہنے ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ چھن جائے گا. واقعہ گزرا ہے نا، وقت بہت کم ہے تو سمجھ جاؤ اشارہ میں ہی کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اسی پر کیا کرو؟ اللہ کا شکریہ ادا کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر آنے کا مقصد تو تم لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے ہم سب لوگوں کو عبادت کرنے کے لیے کیا ہے؟ دنیا کے اندر بھیجا ہے. دوسرا یہ کہ تم لوگ اپنے اپنے گھروں سے جو ہے مدرسے کے اندر آئی ہو اور گھر بار کو جو ہے چھوڑ کر کے یہاں مدرسے میں آئی ہو، یہاں رہنے کے لیے آئی ہو، تو کوئی مقصد ہے کہ نہیں تم لوگوں کا؟ مدرسے میں آنے کا کوئی مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ تعلیم حاصل کرنا. ماں باپ تم لوگوں کو جو پیسہ لگا کے یہاں بھیجے ہیں، ہر مہینے فیس دے رہے ہیں، تو ان کے پیسوں کا، ان کی جو باتوں کا، جو ان کے دل کے اندر جو ارمان ہے ان کے ارمانوں کو پورا کرو. اور مدرسے میں جب آئی ہو تو جو نظام چل رہا ہے مدرسے کا،
اور جس وقت کی تعلیم دی جاتی ہے اس وقت میں تم لوگ پابندی کے ساتھ جو ہے اپنے اپنے کلاسوں میں بیٹھو اور سبق یاد کرو. کھانے پینے کے پیچھے زیادہ مت لگو. کیا ہے ایسا نہیں کہ چھٹی ہوئی تو پیٹی میں جا کے منہ گھسا لیے, اسی میں چل رہا چبر چبر چبر, پھر آدھا گھنٹے کے بعد کھانا کھائے گی تو بتاؤ کہ طبیعت خراب ہوگی کہ نہیں. اور وہی اکثر بچی کھانا کم کھاتی ہے, پھر کھانا جو ہے برباد ہو جاتا ہے. ناشتہ جو گھر سے لائی ہو وہ یا تو صبح میں کرو یا عصر کے بعد کرو. اپنے جسم کو بھوک لگنے دو. آج جو بیماریاں جو ہو رہی ہیں نا, ہر 10 منٹ 5 منٹ پر لوگ ٹھوس رہا ہے منہ میں, تو بیماری نہیں ہوگی, مرے گا نہیں وہ انسان. اس لیے کسی کہنے والوں نے بہت اچھی بات کہی ہے, اگر غریب بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے تو امیر انسان بھی کہیں نہ کہیں اس کے بدہضمی سے وجہ سے مر رہا ہے. یہ بات بالکل حق ہے, اس کو سوچو گے, غور و فکر کرو گے. امیر لوگوں کو دیکھو کھا کے پورا پیٹ نکلا ہوا ہے, وہی جو ہے کھا کے ایک دم بم براسٹ ہوتا مر جاتا ہے. تو کیا ہوا, شوگر کے مریض تھے مر گئے. تو کیا کھانے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. یقین نہ ہو تو ایک دن ہاسپٹل کا چکر لگا لو, لوگ اکثر بیشتر لوگ کھانے کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں. تو اپنے جسم کو بھوک لگنے دو, تھوڑا سا اس جسم کو تھوڑا سا اسٹرگل کرنے دو, بھوک لگنے دو. جب تیز بھوک لگے گی نا, اس وقت اگر تم کو دال بھات بھی ملے گا تو اتنا مزہ آئے گا کھانے میں, وہ ہم سے پوچھو نا, ہم کو معلوم ہے. جب یہاں سے ہم جاتے ہیں تو کچھ نہیں کھاتے ہیں, بھوک لگی رہتی ہے, لیکن سوچتے کہ نہیں کھائیں گے ظہر کے بعد آرام سے, تھوڑا سا بدن میں بھوک لگنے دیتے ہیں. جب ہم ظہر کے بعد کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کھانا کچھ بھی رہے, سادہ کھانا رہتا ہے, لیکن کھانے میں جو مزہ آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں. کیوں؟ بھوک لگی ہوئی تھی. باڈی کو جب جسم کے اندر جب بھوک لگی رہتی ہے باڈی کو تو وہ کھانا مانگتا ہے. جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو پانی مانگتا ہے. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے, شادی میں گئے تو ناشتہ ہوا, ناشتہ ٹھوس لیے, اب 5 منٹ بعد نکاح ہوا, نکاح کے بعد کھانے کے لیے مار کر رہا ہے. اب بتاؤ ایسے لوگوں کا پیٹ خراب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, بھینس بن جائیں گے سب. پھر جو ہے ٹیمپو میں 2 آدمی کی جگہ 1 آدمی کا لے لے گا خود ہی, تو کیا ہوگا. کھانا اتنا ہی کھاؤ جتنی بھوک لگے. اللہ کا شکر ہے ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں, جب بھوک لگی رہتی ہے تبھی ہم کھاتے ہیں چاہے کھانا. ہاں لیکن جب بھوک نہیں بھی لگی رہتی ہے یا کھانا کھائے رہتے ہیں, اگر بریانی آ جاتا ہے تو پھر ہم کچھ نہیں دیکھتے ہیں, سب سے پہلے بریانی کو کھاتے ہیں, بعد میں دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن بریانی ہم کو بہت پسند ہے. بریانی کے علاوہ کچھ بھی مل جائے تو ہم نہیں کھاتے ہیں, اگر بھوک نہیں لگی رہتی ہے تو. اگر بھوک نہیں لگی رہتی ہے, اگر بریانی آ جائے تو ہم کھا لیتے ہیں, جو ہوگا دیکھا جائے گا بعد میں, ہے کہ نہیں. تو خیر بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ مدرسے میں آئی ہو, کوشش یہ کرو جو نظام چل رہا ہے اس پر عمل کرو, اور جو کلاس کا وقت ہے اس پر جو ہے کلاس کے وقت میں پہنچو. پہلی گھنٹی میں پورے سال طاہرہ آپی واحدہ آپی روزانہ جو ہے پہلی گھنٹی ان لوگوں کا چھوٹ جاتی ہے. تو کوشش یہ کرو کہ پہلی گھنٹی میں پہنچو. پہلی گھنٹی تفسیر قرآن ہے, یاسین شریف کا ترجمہ چل رہا ہے, بتاؤ اس میں کتنا اچھے واقعات چل رہے ہیں, پچھلے زمانے کے واقعات چل رہے ہیں, ان کو سنو. قرآن ہم سے کیا کہتا ہے, دیکھو قرآن ہم سے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہم سے بات کر رہا ہے. یہ کب سمجھ میں آئے گا, جب ترجمہ سمجھو گے تب, جب ترجمہ سنو گے تب. اس لیے پہلی گھنٹی میں سب بچی پہنچو, تم ٹائم کے ساتھ جو وقت کی جو پابندی اس کو کرتے رہو, سمجھ گئے. اور مدرسے میں جب آئی ہو تو محنت سے اپنی کتابوں کو یاد کرو, محنت سے جو ہے سب کام کرو, اور کھیلنے کے وقت میں خوب محنت سے کھیلو. ہو تو اوپر سے کود جاؤ نیچے. اب ایسا نہیں کہ کودنا نہیں ہے کہ بات کر رہے ہیں, اب ایسا نہیں کہ کود ہی جاؤ گے. یعنی کہنے مطلب ہے کہ 4 عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک جتنا کھیلنا ہے کھیلو. روم میں کوئی نہیں بیٹھے رہے, سب باہر نکل کے کھیلیں. کیا ہے, عصر سے مغرب کوئی بھی بچی نہ سوئی رہے گی نہ روم میں رہے گی, کوئی باہر آ کے کھیلے گی سب. باقی وقت میں جو تعلیم کا وقت ہے مغرب سے لے کے عشاء 9 بجے تک, اس وقت تم کو سبق یاد کرنی ہے. اور عشاء کے بعد یعنی 9 بجے کے بعد نماز ہوگی, نماز کے بعد کھانا کھاؤ, کھانا کھانے کے بعد سو جاؤ, اور صبح انشاءاللہ جو ہے 3 بجے اٹھا ہی دیتے ہیں, 3:45 میں اٹھنے کے بعد اپنا کلاس کی تیاری کرو. سمجھ گئے. اور دوسری بات سب سے اہم یہ بات یہ ہے کہ یہ جو انعام دیا جاتا ہے, یہ انعام اس لیے دیا جاتا ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو, اور بھی بچوں کے لیے ایک موٹیویٹ ہوتا ہے کہ ہم بھی محنت کریں گے تو ہمیں بھی انعام ملے گا.
اور یہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ہم نیک بندوں کو، محنت کرنے والے بندوں کو، کہ ان المتقین فی جنات و نہر، ان کو جنت کے اندر داخل کریں گے، اور اس جنت کے اندر بہت ساری نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہوں گی، چشمے جاری ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح دنیا کے اندر تم لوگ محنت کیے ہو، امتحان میں پاس ہوئے ہو، تو اسی امتحان کے پاس ہونے کے نتیجے میں جو اول آئی ہے، فرسٹ، سیکنڈ آئی ہے، تھرڈ آئی ہے، انہی لوگوں کو جو ہے انعام دیا جاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کریں گے سب لوگ انشاءاللہ۔